بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر پڑھ رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے مذہب اہل بیت، اور اس میں ہم اب تک جو مکتوب اور جواب مکتوب پڑھتے رہے ہیں، اس کے اوپر بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں ہے کہ جو سوال کیا جاتا ہے وہ سین سے کرتے ہیں۔ سین جن کا نام ہے، جنہوں نے اب طے کیا ہے کہ ہم اپنے مکتوب کے اینڈ پہ سین لکھیں گے، اور جواب مکتوب کے اینڈ پہ شین لکھا جاتا ہے بجائے پورے نام کے۔ تو اب ہم سامعین پہنچ گئے ہیں پیج نمبر جو ہم نے لاسٹ پڑھا تھا 347 پہ ہم نے اختتام کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اس پیراگراف کو میں اگلی آڈیو میں پڑھوں گی۔ آئیے میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ اس میں یہ لکھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن کہتے ہیں کہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ 3 آدمی باوجود یہ کہ وہ واقع غدیر خم میں موجود تھے لیکن گواہی دینے کے لیے نہ کھڑے ہوئے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی اور وہ سب آپ کی بد دعا کا شکار ہوئے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا پچھلی آڈیو میں، اور آئیے اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر آپ حضرت علی علیہ السلام اور زید بن ارقم کو بھی ان 12 بدری اصحاب کے ساتھ ملا لیں تو 14 بدری اصحاب ہو جاتے ہیں۔ واقع رہبہ کے متعلق جو حدیثیں اور روایات کتب احادیث و سنن میں موجود ہیں ان پر غور فرمائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس واقعے میں امیر المومنین علیہ السلام کی کیا حکمت کار فرما تھی۔ اور یوں ہم پیج 348 پر آ گئے ہیں۔ غرض دراصل یہی تھی کہ اس حدیث غدیر کی نشر و اشاعت ہماگیر ہو جائے، جو ناواقف ہیں ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ ایک ایسا ہی موقع حضرت مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کو بھی عہد معاویہ میں پیش آیا۔ آپ نے بھی امیر المومنین علیہ السلام کی طرح اس محل پر حق کا اعلان کیا۔ حج کے موقع پر جب عرفات میں لاکھوں مسلمان موجود تھے، آپ نے ایسا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ کسی نے ایسا فصاحت و بلاغت میں ڈوبا ہوا کلام سنا ہی نہ ہوگا۔ اس خطبے میں آپ نے واقع غدیر کا حق ادا کر دیا۔ امام مظلوم کی اس تقریر سے بھی حدیث غدیر کی شہرت اور نشر و اشاعت میں بڑا اثر ہوا۔ باقی 9 ائمہ معصومین علیہ السلام کا بھی اس حدیث کی نشر و اشاعت میں بڑا حکیمانہ طرز عمل رہا۔ مختلف طریقے سے انہوں نے اس حدیث کی نشر و اشاعت فرمائی، چنانچہ وہ ہر سال 18ویں ذی الحجہ کو عید کا دن قرار دیتے رہے۔ اس دن مسرت و شادمانی کا اظہار فرماتے، خدا کی خوشنودی کے لیے نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، دعائیں کرتے اور زیادہ سے زیادہ نیکی و احسان فرماتے۔ شکر گزاری میں اس نعمت کی جس سے خداوند عالم نے اس تاریخ میں اپنے بندوں کو نوازا تھا، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کا اعلان فرمایا تھا۔ آپ کو عہدہ امامت تفویض کیا تھا۔ یہ حضرات اس تاریخ میں بنسبت اور دونوں کے خصوصیت کے ساتھ صلہ رحم فرماتے، اپنے عیال کے لیے سامان راحت پیدا کرتے، اپنے خویش و برادر کی ملاقات کو جاتے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے اور انہیں انہی سب باتوں کا اپنے دوستوں کو بھی حکم دیتے۔ اسی وجہ سے ہر سال کی 18 ذی الحجہ شیعوں کی نزدیک عید کا دن رہا۔ سامعین، ہم پیج 349 پہ آ گئے ہیں۔ عید کا دن رہا۔ ہر زمانے میں اور ہر شہر میں شیعہ اس دن مسجدوں میں عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، اب جہاں پہ لکھا ہے ہر شہر، اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے حاشیے میں کہ علامہ ابن اثیر نے تاریخ کامل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 181 میں بسلسلہ واقعات 352 لکھا ہے کہ اس سال 18 ذی الحجہ کو مارکۃ الدولہ نے حکم دیا کہ بغداد میں آرائش کی جائے، چنانچہ جشن خوشی منایا گیا، باجے بجائے گئے، شب کو بازار کھلے رہے، جیسا کہ عید کی راتوں میں عموماً دستور ہے۔ یہ سب عید غدیر کی خوشی میں ہوا۔ تو ہم نے یہ حاشیے میں پڑھ لیا جو لکھا تھا۔ اب آئیے کہ ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں کہ ہر زمانے میں اور ہر شہر میں شیعہ اس دن مسجدوں میں عبادت کرتے ہیں، کلام مجید کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں اور معصور دعائیں پڑھتے ہیں۔ خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج کے دن امیر المومنین علیہ السلام کو امام بنا کر دین
کو کامل اور اپنی نعمت کو تمام کیا۔ پھر ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہیں، اظہار خوشی و مسرت کرتے ہیں، خدا کی خوشنودی کے لیے لوگوں کے ساتھ نیکی و احسان کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں ہمسایوں کی خوشی کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔ نیز اسی تاریخ میں ہر سال شیعہ مزار اقدس امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ہر خطۂ زمین سے لاکھوں کی تعداد میں روضہ اقدس پر شیعہ نے امیر المومنین علیہ السلام مجتمع ہوتے ہیں تاکہ اس دن وہ بھی خدا کی اسی طرح عبادت کریں جس طرح ان کے ائمہ معصومین علیہ السلام آج کے دن کیا کرتے تھے، روزہ رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، خداوند عالم سے توبہ استغفار کر کے اور تقریب و خوشنودی الہی کے لیے نیکیاں کر کے، صدقہ و خیرات دے کر، اور اس وقت تک روزے سے جاتے نہیں جب تک روزہ مبارک سے چمٹ کر وہ زیارتیں نہ پڑھ لیں، جو بعض ائمہ طاہرین سے منقول ہیں، جو امیر المومنین کے مدارج عالیہ اور مخصوص گراں قدر فضائل و محامد دین اسلام کی بنیاد کو مضبوط و استوار کرنے کے لیے آپ کی محنت و مشقت، حضرت سرور کائنات کی خدمت، نیز آپ کی اور خصوصیات و فضائل، جس میں یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا جانشین بنایا اور یوم غدیر آپ کی خلافت کا اعلان فرمایا، ان سب باتوں کی گواہی پر مشتمل ہے۔ شیعہ ہر سال ایسا کرتے ہیں، ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ شیعوں کے خطبہ و مقررین کا دستور ہے کہ وہ ہر شہر میں، ہر مقام پر، ہر اپنی تقریر میں حدیث غدیر کو بہترین اسلوب اور بہت ہی عمدہ پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ ان کی کوئی تقریر حدیث غدیر کے تذکرے سے خالی نہیں ہوتی۔ اسی طرح قدیم شعراء اور نئے دور کے شعراء کی بھی یہ عادت ہمیشہ رہی کہ وہ اپنے قصائد میں واقع غدیر کو نظم کرتے چلے آئے ہیں۔ اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ جناب کمیت ابن زید کے کچھ اشعار ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں، جن میں کا ایک شعر یہ تھا کہ غدیر خم کے میدان میں حضرت سرور کائنات نے آپ کی خلافت کا اعلان کیا، کاش پیغمبر کی بات مانی جاتی۔ اور یوں اس کے نیچے لکھا ہے کہ مشہور شاعر ابو تمام نے اپنے قصیدے میں کہا کہ یہ اشعار اس کے دیوان میں موجود ہیں، تو اور نیچے عربی کے لکھے ہیں جو اشعار ہیں، اور آگے لکھا ہے کہ الا آخر الکلام۔ تو یوں ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا، اب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لہٰذا شیعوں کے یہاں جس حدیث کو اتنی اہمیت حاصل ہو، اس کے بطریق اہل بیت و شیعان اہل بیت علیہم السلام متواتر ہونے میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے اس حدیث کو بعینہ ہی اس کے الفاظ میں محفوظ رکھنے میں جتنی احتیاط کی اور اس کے تحفظ و انضباط و نشر و اشاعت میں جتنی قد و کاوش سے کام لیا، وہ انتہا درجے کو پہنچی ہوئی تھی۔ آپ شیعہ کتب احادیث ملاحظہ فرمائیں، ان میں یہ حدیث بے شمار طرق و اسناد سے مروی ہے، اور یوں ہم پہنچ گئے ہیں پیج 351 پر، جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، مروی ہے، اسناد سے مروی ہے، جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کی زحمت گوارا فرمائیں تو شیعوں کے نزدیک اس حدیث کا متواتر ہونا روز روشن کی طرح واضح ہو جائے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بلحاظ اصول فطرت حضرات اہل سنت کے یہاں بھی اس حدیث کے متواتر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ صاحب فتاوی حامدیہ ایسا متعصب شخص، مگر انہوں نے بھی اپنی کتاب الصلاۃ الفاخرہ فی الاحادیث المتواترہ میں اس حدیث کے متواتر ہونے کا صاف صاف اقرار کیا ہے۔ علامہ سیوطی اور انہی جیسے دیگر حافظان حدیث نے بھی اس کے تواتر کی تصریح کی ہے۔ علامہ جریر طبری، جن کی تفسیر مشہور ہے اور تاریخ بھی، اور احمد بن محمد ابن سعد بن عقدہ اور محمد بن احمد بن عثمان ذہبی نے تو اس حدیث کو اتنا اہم سمجھا کہ مستقل کتابیں مخصوص حدیث غدیر پر لکھیں، اور ان تمام طریقوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جن طریقوں سے یہ حدیث مروی ہے۔ علامہ طبری نے اپنی کتاب میں 75 یعنی 75 طریقوں سے، اور ابن عقدہ نے عین قاف دال ہے، اپنی کتاب میں 105
105 طریقوں سے اس حدیث کو لکھا ہے۔ اب اس بارے میں حاشیے میں پڑھنا ہے، ہم نے لکھا ہے کہ صاحب غایۃ المرام نے اپنی کتاب کے 16ویں باب صفحہ نمبر 89 پر تصریح کی ہے کہ ابن جریر نے حدیث غدیر کے 95 طریقوں سے روایت کی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک مستقل کتاب الولایت تصنیف کی۔ اسی طرح ابن عقدہ نے بھی حدیث غدیر کے موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی اور اس میں 105 طریقوں سے اس حدیث کی روایتیں درج کیں، اور علامہ احمد بن محمد بن صدیق مغربی نے صراحت کی ہے کہ ذہبی اور ابن عقدہ دونوں نے اس حدیث غدیر پر مستقل کتابیں لکھی۔ ملاحظہ ہو علامہ موصوف کی کتاب، یہ ہم ابھی حاشیے میں چل رہے ہیں سامعین، کہ ملاحظہ ہو علامہ موصوف کی کتاب فتح الملک العلا بصیحت حدیث باب مدینۃ العلم علی کا خطبہ۔ تو بس یہ یہاں تک اتنا ہی تھا حاشیے میں، اور اس کے بعد لکھا ہے، ہم نے یہ پڑھ لیا نا کہ 150 طریقوں سے اس حدیث کو لکھا ہے، اور اسی کے بارے میں ہم نے حاشیے میں پڑھا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلا صفحہ آ گیا ہے پیج 351 ہم نے پڑھ لیا تھا، ہم پیج 352 پر آ گئے ہیں۔ علامہ ذہبی ایسے شدید متعصب شخص علامہ ذہبی ایسے شدید متعصب شخص نے بھی اکثر و بیشتر طرق کو صحیح طور قاف کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس کے بارے میں پھر حاشیے میں لکھا ہے کہ علامہ ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ باب اول فصل پنجم میں اس کی وضاحت کی ہے۔ بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں حاشیے میں۔ اب صفحے کے اوپر میں پڑھ رہی ہوں، غایۃ المرام غین الف یہ تے ہے الف لام میم رے الف میم۔ غایۃ المرام کے 16ویں باب میں 89 حدیثیں بطریق اہل سنت مذکور ہیں، جس میں واقع غدیر کا ذکر ہے، اور لطف یہ ہے کہ یہ 89 حدیثیں ان روایتوں کے علاوہ ہیں جو ترمذی، نسائی، طبرانی، بزار، بیز الف رے، ایو یا علی الف یہ واو یہ عین لام چھوٹی ہے، نیز اور بہت سے علماء احادیث نے ذکر کی ہیں، اور علامہ سیوطی سین یہ واو توئے چھوٹی ہے، اور علامہ سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں بضمن حالات امیر المومنین علیہ السلام اس حدیث کو ترمذی سے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، اب یہ انورٹڈ کاما میں ہے، کہ اس حدیث کو امام احمد نے حضرت علی علیہ السلام، ابو ایوب انصاری، زید بن ارقم اور عمر وزیمر سے روایت کی ہے۔ اچھا، عمر وزیمر کے اوپر، یا انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، لیکن عمر وزیمر کے اوپر ہمیں حاشیے میں دیکھنا ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ مسند جلد اول کے صفحہ نمبر 121 پر ابن عباس کی حدیث سے بھی اس کی روایت کی ہے، نیز مسند جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 201 پر براء بن عازب کی حدیث سے بھی روایت کی ہے۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا، اور اب ہم دوبارہ صفحے کی طرف آ گئے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ابو یعلی یہ عین لام چھٹی ہے نے ابو ہریرہ سے، اور طبرانی نے ابن عمر مالک بن حویرس ہے واو یہ رے سے، حبشی بن جنادت، جریر، سعد بن ابی وقاص، ابو سعید خدری اور انس سے روایت کیا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ پھر انورٹڈ کاما میں کہ بزار نے بیز الف رے نے ابن عباس و عمارہ بریدہ سے روایت کیا، اور پھر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 353 پہ۔ اس میں لکھا ہے کہ اس حدیث کے بیش معروف و مشہور ہونے پر من جملہ اور ادلہ کے ایک اور وہ روایت بھی ہے جو امام احمد نے اپنی مسند میں ریاح بن حارث سے 2 طریقوں سے روایت کی ہے۔ اب جہاں پہ ریاح بن حارث لکھا ہے، پہلے اس کے بارے میں حاشیے میں پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو روایت کی ہے تو اس میں ریاح جو کہتے ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم دیکھ رہے ہیں حاشیے میں ریاح بن حارث کے بارے میں۔ یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہے کہ دیکھیے مسند جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 409، بس یہ اتنا سا ہے۔ اور اب آگے ہے کہ ریاح بن حارث سے 2 طریقوں سے روایت کی ہے۔ ریاح کہتے ہیں کہ اب انورٹڈ کاما میں ہے کہ ایک جماعت مسلمانوں کی امیر المومنین کی خدمت میں آئی اور یہ کہہ کر سلام کیا کہ سلام ہو آپ پر اے ہمارے آقا و مولا۔ امیر المومنین نے پوچھا کون ہیں آپ لوگ؟ سوالیہ نشان۔
انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے موالی ہیں یا امیر المومنین علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا میں تمہارا موالی کیسے ہوا؟ سوالیہ نشان، حالانکہ تم قوم عرب ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غدیر خم میں کہتے سنا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ریاح کہتے ہیں، پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ جب وہ چلنے لگے تو میں بھی پیچھے پیچھے چلا، میں نے ان کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ چند انصار تھے جن میں ابو ایوب انصاری بھی تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ من جملہ ان ادلہ کے جو اس حدیث غدیر کے تواتر پر دال ہیں، دال الف لام یہ لکھا ہے، ایک وہ حدیث بھی ہے جو اسحاق ثعلبی سے این لام بے چھوٹیے نے اپنی تفسیر میں بسلسلہ تفسیر سورہ معارج 2 معتبر سندوں سے ذکر کی ہے کہ، اب یہاں پہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، رسول اللہ نے غدیر خم کے دن لوگوں میں منادی کرا دی، سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، ہم پیج 354 پر ہیں، ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ یہ بات ہر طرف مشہور ہو گئی اور ہر شہر میں اس واقعے کی خبر پہنچی۔ حارث بن نعمان فہری رے چھوٹیے کو بھی معلوم ہوئی، وہ یہ سن کر ایک ناقے پر سوار ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، ناقے کو بٹھا کر اترا اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہم کو حکم دیا کہ خدا کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیں، ہم نے آپ کے اس حکم کو مانا۔ آپ نے حکم دیا کہ 5 وقت نماز پڑھیں، ہم نے اسے بھی قبول کیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ہم زکوٰۃ دیں، ہم نے اس حکم کی بھی تعمیل کی۔ آپ نے حکم دیا کہ ہم حج کریں، ہم نے حج بھی کیا۔ ہم نے اتنی باتیں آپ کی مانی اور آپ اس پر بھی راضی نہ ہوئے، اور آپ نے یہ کیا کہ اپنے چچا زاد بھائی علی علیہ السلام کی آستین پکڑ کر ان کو کھڑا کیا اور ان کو ہم لوگوں پر فضیلت دی، اور ان کے متعلق فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ یہ بات آپ کی جانب سے تھی یا خدا کی جانب سے؟ سوالیہ نشان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، یہ خدا کی جانب سے تھا اور اسی کے حکم سے ایسا میں نے کیا۔ یہ سن کر حارث پلٹا اور اپنی سواری کی طرف بڑھا، یہ کہتے ہوئے کہ پروردگار، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اگر سچ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب ہم پر بھیج، انورٹڈ کاما کلوز۔ وہ ابھی اپنے مرکب تک پہنچنے میں بھی نہ پایا تھا کہ خدا بند عالم نے اسے اپنے عذاب میں مبتلا کیا۔ ایک پتھر آسمان سے اس کی کھوپڑی پر گرا جو سر کو توڑتا ہوا اسفل سے نکل گیا اور اس نے وہیں جان دے دی، اور اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں تک اصل عبارت کا ترجمہ تھا، اور بہت سے علماء اہل سنت نے اس حدیث کو بطور مسلمات ذکر کیا ہے۔ اچھا سامعین، اب میں آپ کو بتاؤں تفصیل کہ یہ جواب مکتوب تو ختم ہو گیا اور یہاں پہ شین بھی لکھا ہوا آ گیا، اور ہم پیج 355 پر ہیں، لیکن یہ جو آخر کی 2 لائنیں پڑھی اس کے بارے میں ہمیں حاشیے میں ضرور دیکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ کہا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ لکھا ہے کہ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، اچھا اب جب بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہاں تک اصل عبارت کا ترجمہ تھا، اس کے اوپر لکھا ہے کہ حاشیے میں پڑھیں، تو حاشیے میں ہے، ثعلبی سے ایک جماعت نے علماء اہل سنت کی، جیسے علامہ شلنجی نے نور الابصاح صفحہ نمبر 171 پر احوال امیر المومنین علیہ السلام میں لکھا ہے۔ اچھا نور الابصاح کی میں ہجے کر دیتی ہوں، نون واو رے الف لام الف بے سواد الف اور پھر حمزہ۔ یہ تو ہو گیا جی، اس کا ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ اور پھر اگلی بات جو ہے کہ جو جملہ ہے کہ اور بہت سے علماء اہل سنت نے اس حدیث کو بطور مسلمات ذکر کیا، اس کے بارے میں بھی حاشیے میں پڑھنا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے، حلبی ہے لام بے چھوٹیے نے سیرت حلبیہ صفحہ 374 جلد نمبر 3 میں احوال حجت الوداع میں لکھا ہے۔ تو یوں ہم نے جواب مکتوب مکمل کیا۔ پیج 356 پر اب ہم آ گئے ہیں، اور جس پہ مکتوب نمبر 29 ہم نے پڑھنا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، چونکہ ہم مجبور ہیں کہ صحابہ کو صحیح سمجھیں، لہٰذا اس حدیث کی تعویل کرنا ضروری ہے۔ تعویل کے علاوہ ہمارے لیے کوئی چارہ کار ہی نہیں۔
خواہ یہ حدیث متواتر ہو یا غیر متواتر۔ اسی وجہ سے حضرات اہل سنت کہتے ہیں کہ لفظ مولا متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے، چنانچہ خود قرآن میں بھی یہ لفظ کئی معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ کبھی تو اولا کے معنوں میں، جیسے خداوند عالم کا یہ قول جو اس نے کفار سے خطاب کر کے فرمایا، کہ جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی تمہارا مولا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ترجمہ پڑھ دیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ یعنی تمہارے لائق ہے، اور کبھی ناصر کے معنوں میں، جیسے کہ ارشاد خداوند عالم ہے، ترجمہ کہ خدا ایمان لانے والوں کا مددگار ہے مگر کافروں کا کوئی مددگار نہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور کبھی وارث کے معنوں میں، جیسے خداوند عالم کا قول ہے، انورٹڈ کاما، کہ ہم نے ہر ایک کے لیے مولا قرار دیے ہیں، یعنی وارث قرار دیے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ کبھی بمانی جماعت استعمال ہوا ہے، جیسے ارشاد خداوند عالم ہے، انورٹڈ کاما، میں اپنے گروہ والوں سے ڈرا، انورٹڈ کاما کلوز۔ کبھی دوست کے معنوں میں، جیسے قول باری تعالیٰ، انورٹڈ کاما، یاد کرو اس دن کو جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اسی طرح لفظ ولی اولا بالتصرف بے الف لام تے سواد ریفے، بالتصرف کے معنوں میں آتا ہے، جیسے ہم لوگوں کا قول کہ فلاں فلاں کا ولی ہے۔ کبھی ناصر و محبوب کے معنوں میں تو حضرات اہل سنت کہتے ہیں کہ غالباً حدیث کے معنی یہ ہیں کہ میں جس کا مددگار ہوں یا دوست ہوں یا حبیب ہوں، اس کے علی مددگار ہیں یا دوست ہیں یا حبیب ہیں۔ یہ معنی اگر مان لیے جائیں تو سلف سین لام فے سلف صالحین کے عزت و احترام میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت بھی بچ جاتی ہے۔ اب یہ پیراگراف تو یہاں ختم ہوا، پیج 358 پر ہم ہیں، لیکن ابھی جو مکتوب ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے، تو اس میں آگے یہ لکھا ہے، اور اس کی ہیڈنگ ہے کہ حدیث غدیر کی تعویل پر قرینہ۔ اچھا، اس کے بارے میں لکھا ہے مکتوب میں کہ حضرات اہل سنت کہتے ہیں کہ یہی معانی مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے پر یہ قرینہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام یمن تشریف لے گئے تھے اور مسلمانوں کی ایک جمعیت آپ کے ساتھ تھی، اور کچھ لوگوں کو آپ کی سخت گیری سے تکلیف پہنچی، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر آپ کی شکایت کی اور آپ کی برائیاں کی۔ اسی سبب سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں آپ کی مدح و ثنا بیان کرنے میں اتنا اہتمام کیا، آپ کے فضائل و محامد بیان فرمائے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کی جلالت قدر معلوم ہو جائے، اور جو ان کے دشمن ہیں ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تقریر میں حضرت علی علیہ السلام کا ذکر خصوصیت سے کیا اور فرمایا کہ جس کا میں ولی ہوں، علی علیہ السلام اس کے ولی ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر عام طور پر کیا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اطرت و اہل بیت علیہ السلام۔ گویا یہ مسلمانوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلتے چلاتے وصیت تھی کہ علی علیہ السلام کے ساتھ سلوک کرنے میں خصوصیت کے ساتھ میرے حقوق کی حفاظت کا خیال رہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے متعلق اس نے سلوک کی عام وصیت تھی۔ حضرات اہل سنت کہتے ہیں کہ اس بنا پر حدیث سے نہ تو یہ ثابت ہے کہ حضرت نے آپ کو اپنا جانشین بنایا، اور نہ آپ کے امام ہونے پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ اور یہاں پر یہ مکتوب ختم ہو گیا ہے کیونکہ اس کے آخر میں لکھا ہے سین۔ اور اب ہم پیج 359 پر جواب مکتوب کا پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ جواب مکتوب کی ہیڈنگ ہے کہ حدیث غدیر کی تعویل ممکن نہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا جواب ہے۔ لکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا اس سے خود بھی مطمئن نہیں، اور نہ آپ کا میلان ہے، میم یہ لام الف نون، میلان ہے اس طرف۔ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت بالغہ، شان عصمت اور حیثیت خاتمیت کا پورا اندازہ ہے۔ آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اہل حکمت کے سید و سردار
اور تمام نبیوں کے خاتم تھے۔ آپ اپنی خواہش نفسانی سے کبھی تکلم فرماتے ہی نہ تھے، جو کچھ فرماتے تھے وہ ترجمانی ہوتی تھی وحی ربانی کی۔ خداوند عالم نے آپ کو تعلیم دے کر دنیا میں بھیجا تھا۔ سوچئے تو اگر غیر مسلم فلسفی آپ سے وعدہ غدیر کے متعلق پوچھے اور کہے کہ آخر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لاکھوں مسلمانوں کو غدیر خم میں پہنچ کر سفر جاری رکھنے سے کیوں روک دیا، کس کے لیے ان کو چلچلاتی دوپہر میں تپتی زمین پر ٹھہرایا، اور یہ اتنا اہتمام کس مقصد کے لیے تھا کہ جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور آخر یہ کس لیے چٹیل میدان میں انہیں منزل کرنے پر مجبور کیا جہاں پانی تھا نہ سبزہ، پتھریلی زمین تھی، ٹھیک ایسی جگہ پہنچ کر جہاں راہیں بدلتی تھیں، لوگ جدا ہونے والے تھے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ حاضرین و غیر حاضر اشخاص کو پہنچا دیں، اور آخر یہ ضرورت کون سی آ پڑی تھی کہ آپ نے سلسلہ تقریر میں اپنے وقت رحلت قریب ہونے کی خبر دی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بریکٹ قریب ہے کہ میرے پروردگار کا مجھے بلاوا آ پہنچے اور مجھے وہاں جانا پڑے، وہاں مجھ سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم سے بھی سوال کیا جائے گا اور تم سے بھی باز پرس ہوگی انورٹڈ کاما کلوز۔ وہ بات کون سی تھی جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جانے والا تھا؟ کیا آپ نے اسے پہنچایا یا نہیں؟ اور امت سے باز پرس کی جانے والی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات میں اطاعت کی گئی یا نہیں؟ سوالیہ نشان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سوال کرنے کی وجہ کیا تھی کہ کیا تم لوگ گواہی نہیں دیتے کہ بس معبود حقیقی وہی خداوند عالم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، موت برحق ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے، قیامت آنے والی ہے، اس کے متعلق کوئی شبہ نہیں، اور خداوند عالم قبروں کے تمام مردوں کو زندہ کرے گا۔ لوگوں نے کہا، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ آخر کس لیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور اتنا اونچا کیا کہ سپیدی بغل نمایاں ہوئی، اور ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما کہ اے لوگو، خداوند عالم میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں انورٹڈ کاما کلوز۔ اور آپ نے اپنے اس جملے کی کہ میں مومنین کا مولا ہوں یہ تشریح کیوں فرمائی انورٹڈ کاما کہ میں ان پر ان کے نفوس سے زیادہ تصرف و اقتدار رکھتا ہوں انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ تفسیر فرمانے کے بعد آپ نے یہ کیوں فرمایا انورٹڈ کاما کہ جس کا میں مولا ہوں یہ علی علیہ السلام اس کے مولا ہیں انورٹڈ کاما کلوز، یا انورٹڈ کاما جس کا میں ولی ہوں علی علیہ السلام اس کے ولی ہیں انورٹڈ کاما کلوز۔ خداوندہ تو دوست رکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اس کو جو علی علیہ السلام کو دشمن رکھے، مدد کر اس کی جو علی علیہ السلام کی مدد کرے، اور ترک نصرت کر اس کی جو علی علیہ السلام کی مدد سے گریز کرے انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے خصوصیت سے ایسی دعا کیوں فرمائی جو صرف ائمہ برحق اور سچے خلفاء کے لائق سزاوار ہیں؟ اور یہ کیوں آپ نے مجمع سے پہلے گواہی لے لی تھی کہ یہ کہہ کر کہ انورٹڈ کاما کہ کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سوالیہ نشان انورٹڈ کاما کلوز۔ لوگوں نے کہا، بے شک، تو یہ گواہی لینے کے بعد آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی علیہ السلام اس کے مولا ہیں انورٹڈ کاما کلوز، یا جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں۔ اور آخر کس وجہ سے اہل بیت علیہ السلام اور کتاب الہی کو ہم پلہ قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ سوالیہ نشان۔ اور صاحب عقل و فہم کے لیے روز قیامت تک انہیں مبتدا اور پیشوا کیوں فرمایا؟ سوالیہ نشان۔ کس چیز کے لیے حکیم اسلام اتنا زبردست اہتمام فرما رہے تھے؟ وہ کون سی مہم تھی جس کے لیے اتنی پیش بندی کی ضرورت لاحق ہوئی؟ وہ کون سی غرض تھی
جس کی تکمیل آپ کو لوگوں کے بھرے مجمع میں مد نظر تھی۔ وہ بات کیا تھی جس کے پہنچانے کا خداوند عالم کی جانب سے اتنا تاکیدی حکم ہوا اور آیت اتری کہ ترجمہ: اے رسول، پہنچا دو اس پیغام کو جو تمہارے پروردگار کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ ترجمہ ختم۔ ہم پیج نمبر 362 پر آ گئے ہیں۔ یہ اتنی شدید تاکید اور دھمکی سے ملتا جلتا حکم دینے کی خدا کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ سوالیہ نشان ہے یہاں پر سامعین، اور اسی سوالیہ نشان کے اوپر ہم ابھی کی اس وقت کی اس آڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ پیج نمبر 361 ہم نے مکمل کر لیا اور پیج 362 کے ایک ہی لائن ہم نے پڑھی ہے، اور ہم اگلی آڈیو پہ پیج 362 سے ہی آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ فی امان اللہ۔